ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کی کیفیتیں, میں خود ابھی تشنا ہوں, لیکن وقت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اعداء کو پہچاننا اور اس سے برات کرنا یہ بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں, بات میں نے ختم کی, 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا وصف بیان نہیں ہو سکتا. کس کا؟ اللہ کا وصف بیان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کا ترجمہ غلط, اللہ سب سے بڑا ہے. جو کسی کے مقابلے پر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. بے شک. الحمد, وہ اس کی بہت تعریف ہے. تعریف کسی چیز کو حد دیتی ہے, میری پہلی تقریب. جو محدود کر دے وہ اللہ نہیں ہوتا, جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. تو اللہ جو ہے وہ محدود نہیں, اس کا وصف نہیں. مولا پھر کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ اکبر ای یوسف, اللہ بلند ہے اس بات سے, بڑا ہے اس بات سے کہ اس کا وصف بیان کیا جائے. سنا بسار درجات مولا فرمانے لگے, اور ہم 14 کے وصف کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھو میں اصل عبارت نہیں پہنچا رہا ہوں, تو کچھ کم کر کے بتا رہا ہوں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں سامعین کا جتنا تحمل ہے اتنی بات کر رہا ہوں. اور ہم 14 کا بھی وصف بیان نہیں ہو سکتا. پوچھنے والا حیران ہو گیا, چہرے گرم ہونے لگا. چہرے گرم کو بدلتے دیکھا تو مولا نے فرمایا اور کسی مومن کا وصف بھی بیان نہیں ہو سکتا. اب تو پریشان ہو گیا, مولا اللہ کا وصف کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کی کوئی حد نہیں. کہا مولا اور آپ کا وصف کیوں نہیں بیان ہو سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا جاتا ہے. اور تیسرا جملہ جو میرا مولا فرماتا ہے وہ یہ, طویل بالمعنی سے کام لے رہا ہوں, فرمایا مومن کا وصف اس لیے بیان نہیں ہو سکتا, مومن کے کردار سے ہم پہچانے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اب سمجھے تم مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ واہ. پتا کیا ذمہ داری ہے مومن کی؟ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب امام پکارے تم اس کی آواز کو سنے. میرے پاس وقت نہیں ہے, اور سنتا ہے حتیٰ کہ رحم مادر میں بھی ہو, نطفے کی حالت میں ہو تب بھی سنتا ہے, مزدے کی شکل میں ہو تب بھی سنتا ہے. تبھی تو پروردگار اب اس کام کا حکم نہیں دیتا. کیوں حکم دیا ابراہیم کو اذان کا ہو حج کی؟ اور یہی تو ہے وہ چیز کہ جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کی. حل من ناصری ینصرنا, اے کوئی میری مدد کرے. تم نے کہی ہے لبیک, کہا تھا لبیک. پتا کرنا چاہتے ہو؟ جو جس نے کہا تھا ابراہیم کی آواز پر لبیک وہ جاتا ہے مکہ حج کرنے, جس نے کہا تھا حسین کی آواز پر لبیک وہ جاتا ہے کربلا زیارت کرنے. اور جو نہیں جا سکتا یا نہیں جا پاتا کسی مجبوری پہ, وہ حسین کے مشن میں آگے کیسے بڑھتا ہے؟ بس پوری بات ختم ہوئی. کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے لیے تو وہ حالات نہیں ہے نا جو ان کے لیے تھے, جو روزے کی زیارت کرنے جاتے تھے, جب ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے, جب پیر قطع کر دیے جاتے تھے, جب بچوں کو ماؤں کی گودوں میں ذبح کر دیا جاتا تھا, جب حسین کا نام لینے پر پابندی تھی, جب اپنے بچوں کا نام علی و فاطمہ رکھنے والوں سے لوگ سوشل بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے. تم کیسے پرآسائش دور میں رہ رہے ہو؟ تمہیں ایسی کی پابندی ہے تو کتنا حق ادا کر رہے ہو مولا کا؟ یہ دینی ادارے جو تم سے آگے اپیل کرتے ہیں, ان کی اپیل سے پہلے تم کو بڑھنا چاہیے, اس لیے کہ یہ تو تمہاری زندگی کے معراج ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ مولا ہم تیار ہیں تیری آواز پر لبیک کہنے کے لیے. تم نے اہل بیت کے پیغام کو پہنچایا ہے. مولا فرمانا ایسا کردار ہو جائے تمہارا, یہ علوم آل محمد دنیا تک پہلے. میرا دکھ اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ منبر سے وہ چیزیں بیان ہوں, اور یہ کہتا ہوں وہ بیان ہوں جو آل محمد کے علوم لوگوں تک پہنچے. لیکن اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کا تعاون ہو. کل عظیم یاسین صاحب نے اعلان کیا تھا, آپ حضرات دیر سے آتے ہیں
اور اس لیے مجھ سے کہا گیا تھا میں صرف 5 منٹ دے رہا ہوں ظفر مہدی صاحب کو, عظیم یاسین صاحب کو, تو اس کے بعد جاری رکھتا ہوں. محمد صلوات. آگے تشریف لائے, سلوات پڑھتے آگے تشریف لائے, اور محمد علیہ محمد صلوات. کل ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ پچھلے محرم میں ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا جو امام بارگاہ کے خرچے ہیں اور جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں اس کے اندر کافی مومنین نے ہیلپ کیا تھا. ماشاء اللہ امام بارگاہ نے آلموسٹ $100,000 جمع کیے تھے لاسٹ محرم کے اندر. لیکن 100,000 کا ٹارگیٹ اس طرح ہوا تھا کہ کچھ مومنین ہیں جنہوں نے اپنے جیب سے پرسنل لونز دیے تھے ہمارے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور مولانا نے کل بڑے دبے الفاظوں میں بتا بھی دیا کہ ہمارا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا, لیکن کچھ مومنین نے جو قرضہ دیا تھا ان کو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اگست تک واپس کر دیں گے ان کو. اوکے, ان کے بچوں کے جو بھی پیسے تھے اسکول کا, تو جو بھی چکر تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے واپس کرنے وعدہ کیا تھا. ہمیں اس وقت $50,000 کی ضرورت ہے. اس پہ 3 مومنین نے 15,000 دیے تھے اور ایک مومنین نے 5,000 دیے تھے. اگر آپ کو کل فرد بھائی نے تو کمنٹ کیا تھا, فرد بھائی ہیں بجٹ کے نہیں پتا نہیں, ہاں انہوں نے کل کمنٹ کیا تھا اور کوئی صاحب نے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ صاحب امام بارگاہ میں ماشاء اللہ آپ سب آتے ہیں, ہر چیز مہیا ہے, بجلی کا بل ہے, سب کچھ ہے, اور باقاعدہ مولانا کوئی لیتے نہیں ہے پیسے کرنے کے. تو ظفر مہدی صاحب کے پاس کارڈ ہے, آپ کو بانٹ دے رہے کارڈ, آپ لوگ مجلس نہیں روکنا چاہ رہے, اس پہ نام لکھ کے اپنا کمٹمنٹ دے دیں. میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, لیکن ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کوئی مومنین کے پیسے واپس کرنا پلیز. اگر کوئی صاحب ابھی اس وقت ہاتھ اٹھانا چاہے تو اٹھا کے بتا دے دے کمٹمنٹ, جو بھی پیسے دے سکے بعد میں دے دیجیے گا. لیکن اس وقت آپ کو مومنین کا قرضہ واپس کرنا ہے, اور تو کوئی باقی نہیں ہے. اور انہوں نے پچھلے محرم کے اندر کھڑے ہو کے اس امام بارگاہ کی پوری مدد کی تھی, تو ان کا ایک طریقے سے ہمارے پر قرض چڑھ گیا ہے, جو بھی امانت ہے وہ واپس دینا ہے. اور کسی سے کوئی سوال ہو تو جواب دینے تیار ہے, لیکن پلیز ہیلپ اس آؤٹ 50,000 اور ان کے پیسے واپس کرنے ہیں ہم کو. شکریہ بہت بہت. محمد علیہ محمد صلوات. تھوڑے سے اور تشریف لیں آگے, بات کرنا یہاں پر کام پر تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. محمد والے محمد صلوات. ہم معذرت چاہتے ہیں خاص طور پر ان احباب سے جو دوسرے مقامات پر آن لائن اس مجلس کو سن رہے ہیں, لیکن یہ ذمہ داریاں بھی آپ کی اور ہماری ہی ہیں. حمدہ لکل حمد قبل حمد الحامدین, ہم سے پہلے ہم کرنے والا. تو پھر پروردگار عالم نے بھی اہتمام کیا کہ قیام ہو حمد ہو, رکوع ہو حمد ہو, سجدہ ہو حمد ہو. سجدے میں حمد نے, میں نے پہلے عرض کیا تھا, سجدے میں حمد نے چونکہ بندے کو اللہ سے بلا فصل کیا, اس لیے اب تسبیح بدلی عظیم سے اعلیٰ میں. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. تو ایک بات کہو بھی تو, جب اللہ کے ساتھ بندہ سجدے میں متصل ہو جاتا ہے تو تیسرے کا گزر نہیں ہوتا. جب بندہ متصل ہو جائے سجدے میں تو تیسرے کا گزر نہیں ہوتا. یہ ہے عام نمازی کی نماز. تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ جس نے نماز کی تعلیم دی, بھائی نماز کے بارے میں کیا بتائے گی آپ کو؟ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. عام مومن کی صلاۃ معراج ہے کہ سجدے میں اللہ سے متصل ہو گیا. تو صاحب معراج کی نماز کیا نماز ہوگی؟ اور نماز کی معراج سجدہ ہے. صاحب معراج کی نماز, نماز کا سجدہ, اور سجدے میں کوئی پشت رسول پر. کیوں؟ اس لیے کہ حمد پیش کی جا رہی ہے. اور جب ہم اس انداز سے آگے بڑھے تو پھر منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ حمد رب العالمین بھی کرتا ہے,
इंसानों को उनकी खिलकत भी बताता है। और एक चीज थी, एक आयत थी जिसे मेरे मौला उस वक्त तिलावत फरमा रहे थे जब जख्मी होकर खाके मस्जिद में गिरे हैं। सुनो आयत क्या है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मट्टी उठाई, जख्म पे डाली, ये अबू जुराब है। दुनिया जमा हो गई। हसनैन रोते हुए मस्जिद कुफा में दाखिल हुए। मौला के हुक्म से नमाज सुबह पढ़ाई, फिर बाबा का सर जानू पे रखा। बाबा आप पर ये जुल्म किसने किया? फरमाया थोड़ी देर में तुम्हारा दुश्मन गिरफ्तार होकर बाबे कंधा से दाखिल होगा। कुछ देर गुजरी थी कि देखा लोग इब्ने मुलजिम को ला रहे हैं, मुश्किल बांध दी गई। खलकत ने हुजूम किया, कोई मुंह पर थूकता था, कोई नफरी करता था, कोई लानत भेजता था। इब्ने मुलजिम को मौला की खिदमत में लाए। नमाजी ने गश से आंखें खोली, इब्ने मुलजिम को देखा, फरमाया बेटा हसन किसका रंग जर्द पड़ गया है, इसकी मुश्किल खोल दो बेटा। फिर फरमाया इब्ने मुलजिम क्या मैं तेरा बुरा ईमान था? क्या मैं तुझको अता न करता था? क्या लोगों ने नहीं कहा मैं तुझको गिरफ्तार करूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था? सर को झुका दिया इब्ने मुलजिम ने। मौला मुखातिब हुए, हसन मुश्तबा इसको कैद में ले जाकर रखो, और देखो बेटा जो खुद खाना वो इसको खिलाना, जो खुद पीना वो इसको पिलाना। इसके अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, अगर मैं गुजर जाऊं और तुम किसास लेना चाहो तो एक जरबत से ज्यादा न लगाना, इसके आजाद को कता कता न करना। अगर ये तंबीह थी अहले कूफा को कि मैंने अपने कैदी के साथ ये सलूक किया है कि जब मेरी औलाद असीर होकर शहर कूफा में आए तो मेरे तर्ज़े अमल को याद रखना। फरमाया बेटा आप घर ले चलो। ज़ैनब उम्मे कुलसूम परेशान होंगी। गलीम मंगाई गई, गलीम में औलाद ने बाबा को लिटाया, लेकर चले दौलत खाने की तरफ। जब घर करीब हुआ फरमाया बेटा हसन अब इन शियों को रुखसत कर दो, तुम्हारी बहनें रोती हुई दरवाजे तक आ गई होंगी। हम नहीं चाहते उनके रोने की आवाजें ना महरमों के कानों में जाए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला आओ जरा करबला में देखो, इन्ना बनाते आप फिर करबला खरजना मिनल खयाम में फिर करबला। घर में आ गए, बेटियों ने तीमारदारी शुरू की। 19वीं का दिन गुजरा, 20वीं का दिन गुजरा। मौला अपने घर वालों के साथ थे, बच्चों के साथ थे। कोई बात याद आती थी, कभी नन्हे पोते को मना लेते थे, सैयद सज्जाद को सीने पर लिटा लेते थे, कभी जबान चुसाते थे, कभी हाथों को चूमते थे। गोया देख रहे थे यही सज्जाद होगा, हाथों में हथकड़ियां होगी, गले में तोते खादार होंगे। यहां तक के 21वीं रमजान की शब आ गई। अल्लामा मजीसी कहते हैं कि इन 3 दिनों में इस भरे पूरे घर में फकत चंद दाने खुरमे के सर्फ हुए सहरोस्तार में। अब वक्त रुखसत है, असहाब को रुखसत कर दिया गया और मौला ने असरार इमामत इमाम हसन के सुपुर्द किए। इसके बाद सबका हाथ हसन के हाथ में दिया। वसीयतों की तैयारी है। किसी कोने से किसी बीबी के रोने की आवाज आई। कौन हो रहा है? उम्मुल बनी। उम्मुल बनी मेरी जिंदगी में रो रही। हमारा सबका हाथ हसन के हाथ में दिया। मेरे अब्बास से कोई खता सरदर्द हो रही थी। और मैं कहा अब्बास, अब्बास करीब आओ, हुसैन नजदीक आओ। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में देकर कहा हुसैन अब्बास को गुलाम समझना, अब्बास हुसैन को आका समझना। पेशानी पर मौत का पसीना आया, कमला रुक हुए, शहादतैन ज़बान पर जा
चीख मारी, वाह बताओ। तब समझ गए दुनिया अमीरुल मोमिनीन से खाली हुई, तहमीर और तकमीर हुई। जनाजा तैयार हुआ, सरहाने से जनाजा खुद बुलंद हुआ, जनाजा शहजादे लेके चले। बिहार की रिवायत है, अमीरुल मोमिनीन का जनाजा था, जहां जहां से गुजरता था कूफे के दरो दीवार खम हो जाते थे, जिनों के बयान करने की आवाजें आती थी। मैंने ठहर जाओ, अभी मौला का ताबूत उठाओगे, अभी पोछा दोगे,